السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ اس غلطی کو کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ اگر آپ کو رات میں احتلام ہو جائے تو کچھ لوگ کیا ہے، اکثر لوگ ہی اس غلطی کو کرتے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ اگر رات میں نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو وہ کیا ہے، احتلام کے باوجود کپڑے پر اگر کیا ہے گندگی لگ جائے، منی لگ جائے، تو وہ اسی کپڑے کو پہن کر سوتے رہتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر احتلام ہو جائے تو کپڑے کو نکالیں، کپڑوں کو ایک طرف رکھیں، اور کیا ہے اس کے بعد آپ کیا ہے فارغ ہو جائیں، آپ غسل کریں، پاکی حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ جو شخص کیا ہے جس کو رات میں احتلام ہوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اگر اس کو احتلام ہوا تو اس حالت میں اگر وہ کپڑوں پر گندگی لگے ہوئے سوتے رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے ناپاکی میں جب بندہ رہتا ہے تو اس پر کیا ہے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو احتلام ہوتا ہے تو احتلام ہونے کے باوجود بھی وہ پوری رات ایسے ہی گزار دیتا ہے، سوتا رہتا ہے، تو اس حالت میں کیا ہے آپ کی جو رات ہے کیا ہے وہ اچھی نہیں گزرے گی۔ اس لیے کہ رات جو ہوتی ہے صرف سکون کے لیے نہیں ہوتی ہے، رات جو ہوتی ہے صرف آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف سکون کے لیے ہے، بلکہ سکون کے لیے تب ہے جب آپ کیا ہے پاکی حاصل کر کے پاکی کی حالت میں آپ سو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سو رہے ہیں تو آپ کو جو اگلے دن جو صبح نکلنے والی ہے اس میں کیا ہے جو آپ کو روزی ملنے والی ہے اس میں آپ کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر ایسی رات کیا ہے ناپاکی کی حالت میں گزار دی تو جو صبح آپ کے لیے بہتر ہونے والی ہے، جو صبح آپ کے لیے اچھی ہونے والی ہے، وہ صبح اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو اس رات کے حصے میں کیا ہے احتلام ہو جائے تو آپ کو اسی وقت اپنے کپڑوں کو اتار دینا ہے، ناپاک کپڑوں کو، اور آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے، غسل کر لینا ہے اسی وقت، اور پاک ہو کر آپ کو رات گزارنی ہے، سونا ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ جب آپ کیا ہے پاکی حاصل کرنے کے بعد آپ رات کو گزارو گے، رات کو سو گے، تو انشاءاللہ آپ کو جو دن میں روزی ملنے والی ہے اللہ پاک نے جو آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت رہے گی، آپ کے گھر میں خوب برکت رہے گی اگر آپ رات کو پاکی کی حالت میں اپنی رات گزارو گے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اکثر لوگ اس کیا ہے غلط فہمی میں ملوث رہتے ہیں، وہ رات کو ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کیا ہے رات کو ناپاکی میں گزارتا ہے تو اللہ پاک کی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسی غلطی آپ بھول کر بھی نہ کریں، جب آپ کو نائٹ فیل ہو جائے تو اسی وقت آپ کو کپڑے چینج کر دینا ہے اور اسی وقت آپ کو غسل کرنا ہے، اور پاکی کی حالت میں پاکی حاصل کر کے آپ کو رات میں سونا ہے۔ اور دیکھیے جو رات میں کیا ہے طرح طرح کے گندے خیالات کی وجہ سے نائٹ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، نائٹ فیل کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کیا ہے گندے خیالات جو رات سے پہلے دن میں ہم سوچ لیتے ہیں، اپنے دماغ میں آ جاتے ہیں، تو وہی کیا ہے گندے خیالات ہمارے ذہن میں رات میں بھی آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہے نائٹ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نائٹ فیل ہمارا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست نہیں کر پاتے ہیں، ہم نے اپنے پیٹ کو خراب کر لیا ہوتا ہے، ہمارا پیٹ کیا ہے خراب ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے بگاڑ لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ خرابی کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے۔ جس کا پیٹ کیا ہے صحیح نہیں ہوگا اس کو احتلام زیادہ ہوں گے، یہ بھی کیا ہے ایک وجہ گنوائی ہے۔ تو اگر آپ کو احتلام زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایک اچھا طریقہ، اچھا وظیفہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو احتلام نہیں ہوں گے۔ تو طریقہ کیا ہے، جب آپ سونے کے لیے جائیں، جب آپ بستر پر جائیں تو بستر پر جانے کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 قل پڑھنے ہیں آپ کو، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو ہلکے سے
3-4 مرتبہ اس طرح سے تالی بجا دینا ہے۔ بستر پر سونے سے پہلے تالی بجا کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اور 3 قل پڑھ کر آپ کو سونا ہے، اور اپنے سینے پر پھونک مار دینا ہے، اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، پھر آپ کو احتلام جو زیادہ ہوتے ہیں احتلام نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔